اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا اردو کا سال اول کا 7واں لیکچر ہے۔ پچھلے ہفتے کے دوران ہم نے اپنے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اس سبق کو مکمل کرنے میں ہمیں تقریباً 5 دن لگے تھے، کیونکہ ہمارا پہلا سبق تھا اور سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم نے بہت سے اہم نکات دیکھے تھے، ان کو تفصیلاً ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس کی روشنی میں ہم نے سبق کی پڑھائی کرنی تھی۔ اسی طرح خلاصہ اور سیاق و سباق کی تشریح لکھنے سے پہلے بھی تفصیلاً ہم نے کچھ نکات ڈسکس کیے تھے، تاکہ اگلے سارے سبقوں میں آپ انہی کو مد نظر رکھ کر تمام اسباق کی پڑھائی کریں۔ یہ اہم نکات میں یہاں پہ مختصراً پھر دہرا دیتی ہوں تاکہ یاد رہے کہ یہ سبق بھی ہم نے انہی کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، عبارت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ حوالے شامل کرنے ہیں، اس کے بعد عبارت کو خلاصے کے لیے مختصر کرنا ہے اور معروضی حصہ تیار کرنا ہے۔ چنانچہ انہی اصولوں کو لے کے ہم اپنے آج کے دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے ہم سبق کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں تاکہ سارا سبق آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سبق کا تعارف ہے کہ سر سید احمد خان قوم کے ایک عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے شروع میں ہندوستان کی ترقی کے لیے آواز بلند کی، اس میں ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی، وہ سب کے خیر خواہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو کسی صورت بھی مسلمانوں کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے صرف اور صرف مسلمانان برصغیر کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کی بیداری کے لیے بیشتر مضامین قلم بند کیے۔ اپنی مدد آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے عام دلائل کے علاوہ قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو کہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شخصی ترقی اور شخصی محنت اپنی مدد آپ ہی کی بدولت ممکن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مختلف قوموں کے عروج و زوال پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس قوم نے اپنی مدد آپ کا سنہری اصول کو اپنایا وہی ترقی سے آشنا ہوئی، اور جس نے اس عمل سے غفلت کی، ناکامی اور ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ بقول شاعر، تعمیر و ترقی کے طلبگار ہیں جو لوگ، ہے ان کے لیے راہ خدا اپنی مدد آپ۔ بلا شبہ سر سید احمد خان کا یہ مضمون ایک ایسی حقیقت ہے جس پر قوموں کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں مصنف کا مختصر تعارف۔ مصنف تھے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے اردو ادب میں سادہ اور آسان نثر نگاری کا آغاز کیا۔ آپ کی طرز تحریر کی بنیادی خصوصیات سادگی، سلاست، بے تکلفی، بے ساختگی، جوش بیان اور مقصدیت ہے۔ شامل نصاب مضمون اپنی مدد آپ ان کے مقالات سر سید جلد 5 میں سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ ہیں سبق کے، ان کو میں نے الگ سے چن کے لکھ دیا ہے۔ آپ نے ان سارے مشکل الفاظ کے معنی کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو سارا سبق سمجھنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں آگے چل کے آسانی ہو۔ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 6 سے اپنے دوسرے سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پیرے کے آغاز میں ہی مصنف نے ایک مقولہ بیان کیا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو کہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور یہ حدیث کا بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آگے چل کے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ صرف زبانی کلامی کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ انسان جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں صلہ دے دے گا۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آگے چل کے مصنف کہتا ہے کہ کسی بھی کہی ہوئی بات، قول یا کہاوت میں جو کہ صرف ایک فقرے پر مشتمل ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے برسوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس فقرے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، فرد کا بھی اور قوموں کا بھی برسوں کا تجربہ
اس فکرے کے پیچھے۔ کہتے ہیں کہ اس فکرے کو اگر انفرادی طور پر لیا جائے تو بحیثیت انسان انفرادی طور پر انسان جتنی ایک فرد جتنی کوشش اور محنت کرے گا اس کے مطابق اس کو صلہ ملے گا، اور بحیثیت قوم اس میں یہ تجربہ شامل ہے کہ قوم مجموعی طور پر جتنی محنت کرے گی اتنا ہی اس قوم کو صلہ ملے گا، اتنی وہ قوم دنیا میں ترقی یافتہ تصور کی جائے گی۔ بقول شاعر، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اور قوم کی حیثیت سے اس نے کہا کہ فرد، علامہ اقبال نے کہا کہ فرد جو ہے وہ مل کے قوم بناتے ہیں، انفرادی ترقی ایک قوم کی ترقی شمار کی جائے گی۔ جیسے کہ وہ اپنے شعر میں کیا خوب انہوں نے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آگے چل کے مصنف کہتا ہے کہ جب اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو شخص انفرادی طور پر اور قوم مجموعی طور پر ترقی کرے گی۔ اگر فرد جو قوم کے لیے کوئی باہر سے آ کر کچھ کر دے تو ان کے اندر سے خود کوشش کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایک انسان کی صلاحیتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ غیرت ہی انسان کے اندر اصل چیز ہے جو کہ اس کو کامیابی سے سرخرو کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج زرِ دارا۔ اگلے پیرے میں مصنف کہتا ہے کہ قدرت کا نظام کچھ قوانین پر چل رہا ہے جو کہ اٹل ہے، اور ان اٹل قوانین کو بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اٹل قوانین میں سے ایک قانون کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسی اس پر حکومت ہوگی، کیونکہ حکومت کے لوگ انہی لوگوں کے اندر سے ہی منتخب ہو کر جاتے ہیں۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے پانی خود بخود نشیب کی جگہ پر آ جاتا ہے، اپنی مثال میں آ جاتا ہے، یہی حال قوم کی طرف سے منتخب کردہ حکومت کا ہوتا ہے۔ عمدہ لوگوں کو منتخب کر کے حکومت میں بھیجیں گے اور جاہل عوام جاہل لوگوں کو منتخب کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسی رعایا ویسی حکومت۔ سبق کے اگلے دو پیروں میں مصنف نے انفرادی کوشش کا اجتماعی ترقی پر اور قوم کی ترقی پر اثر بتاتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور اس کی قدر و منزلت جاننے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس کی عوام کی رعایا کا چال چلن کیسا ہے، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی عادات اخلاقیات کیسی ہیں، رعایا تہذیب و تمدن کے کس مقام پر ہے۔ اگر رعایا ان تمام چیزوں میں بہتر حیثیت کی مالک ہے تو جان لیجیے کہ حکومت بھی عمدہ ہوگی، کیونکہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر اشخاص یعنی مرد، عورت اور بچے اخلاق و عادات میں اچھے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، تو وہ قوم بھی ترقی یافتہ ہوگی، کیونکہ اشخاص ہی کی حالتوں کا دوسرا نام قوم ہے۔ اسی طرح قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ لیکن اگر افراد قوم شخصی لحاظ سے سست، بے عزت، بے ایمان، خود غرض اور شخصی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو ایسی قوم زوال میں آ جائے گی۔ بد تہذیبی، بد چلنی، برے اخلاق اور رہنے سہنے کا برا طریقہ معاشرتی برائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب حقیقت میں شخصی آوارہ گردی کا نتیجہ ہے، اور جب کسی قوم میں ہر فرد فرداً ان برائیوں کو اپنا لے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ پوری قوم اجتماعی طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ آگے چل کے مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی باہر سے طاقت آ کے ان برائیوں کو ختم کر دے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں پہلے سے زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے خود ابھی تک اپنے دل سے خود ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور مولانا ظفر علی خان نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صفحہ نمبر 6 کے آخری پیرے میں مصنف اپنے اصل بات کی طرف، اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے ہم وطنوں، اگر یہ میری رائے درست ہے اور اگر تم میری رائے سے متفق ہو، اسے صحیح تسلیم کرو
تو اس درست رائے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تم قوم کی حقیقی بھلائی اور حقیقی بہتری کے لیے عملاً کام کرو۔ اب سر سید احمد خان کا یہاں پہ اصل مقصد کیا تھا کہ وہ انفرادی طور پہ ہر فرد کو تیار کرنا چاہتے تھے کہ انفرادی طور پہ اپنے آپ کو ایسے بدلو کہ تم اپنی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ لہٰذا وہ یہاں پہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم وہ راستہ اختیار کرو جس سے قوم کے انفرادی کردار اور انفرادی زندگی میں بہتری، بھلائی اور عمدگی پیدا ہو، تاکہ انفرادی عمدگی سے تم ایک عزت والی، قابل احترام قوم بن سکو۔ اس کے فوراً بعد مصنف تلخ لیکن دھیمے انداز میں اپنے ہموطنوں کو ان کی خامیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ ان خامیوں سے آگاہ ہوں اور اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں۔ یہاں مصنف کی ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے مقصد سے کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ اب سر سید احمد خان نے دیکھا کہ اس دور میں نئی نسل جو تعلیم حاصل کر رہی تھی، ان کا جو انداز گفتگو تھا، ان کے جو مشاغل تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ساتھ لے کے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ نئی نسل کی تعلیم اچھے طریقے سے ہو، ان کا انداز گفتگو عمدہ اور شستہ ہو، تاکہ انگریز قوم سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، وہ مہذب انداز زندگی اختیار کریں، وہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور زمانے کی روش کے مطابق چلیں۔ لہٰذا ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کے وہ ان سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تعلیم کے لیے جو طریقہ چنا ہے، جس طرح تم اپنے اولاد کی پرورش کر رہے ہو، گفتگو کا جو انداز تم نے لیا ہے، جس رنگ ڈھنگ کا تم لباس پہنتے ہو، جس طرح کی تم نے وضع اپنا لیا ہے، وہ ہرگز تمہاری ترقی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے مشاغل بدلو۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہے کہ تمہاری نئی نسل سیر سپاٹے کی رسیا ہے، اس کے مشاغل عجیب ہیں، وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ترقی اور عروج کے لیے وقت ضائع کرنا نہیں، بے عملی نہیں، بلکہ محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے، اور نئی عادات، نیکی اور حق کی تصویریں بن کر انہیں ترقی اور عروج کی طرف گامزن کرنے کی انہوں نے ایک طرح سے کوشش کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی صورت میں ہمارے بچوں کا ترقی کرنا اور ایک مہذب قوم بننا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس رنگ میں ہو سکتی ہے قوموں کی ترقی، ہم نے تو یہی کہتے سنا، اپنی مدد آپ۔ یہاں تک ہمارے صفحہ نمبر 6 یعنی کہ سبق کے پہلے حصے کی پہلے صفحے کی پڑھائی مکمل ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ مزید حوالے شامل کرنے ہیں، محنت کے حوالے سے، عزت نفس کے حوالے سے، کوشش کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم باقی سبق کا اختتام کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔